العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1447 ہجری کے ربیع الاخر ماہ فاخر ماہ عبد القادر کی آج 10ویں رات ہے۔ زید درود السلام مکتبۃ مدینہ کا رسالہ پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مجھے امیر سنت جی خدمت میں یہ سوال پیش کرینو ہے کہ جکو با قرآن کریم کے چموں تھا ان جی کرو نیت تو کینو خپین ان جا کرو فائدہ ہی۔ پیارے امیر سنت، انہوں نے جو کچھی زبان میں جو سوال کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو چومنے کی کیا نیتیں کرنی چاہیے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ ماشاءاللہ، بوسوں کی مختلف قسمیں ہیں، تو یہاں جو بوسہ لیا جائے گا نا قرآن شریف کو، یہ کہلاتا ہے بوسہ تعظیم۔ تو بوسہ تعظیم میں یہی کہ میں قرآن شریف جو اللہ کی کتاب ہے یہ ذہن میں ہو کہ میں تعظیماً اس کو چوم رہا ہوں، پھر فاروق اعظم وغیرہ صحابہ کرام نے چوما تو میں ان کی ادا کر رہا ہوں، اس نیت سے چومیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا آؤں بھی کچھی میں چوہاں، میمنی کچھی ملتی جلتی ہے۔ بوسے جی چند قسموں ہیں، ان میں اکرو جو ہے نا یہ جو قرآن کریم چومن جو تو ایڈا یہ قسم اچنی کائنڈ بوسہ تعظیم کہ بچے کے چموں تا پاں تو بچے کے چمن جو بوسو چوائے تو بوسہ شفقت پیار جو بوسو محبت جو بوسو تو یہ ہے مطلب بوسہ تعظیم۔ دا قرآن شریف چمنو چونکہ قرآن شریف معظم کتاب ہے، تعظیم جو لائق کتاب ہے، اللہ جی اتارے لی کتاب ہے، تو ان جو پا بوسو کی نہ تعظیم جی نیت سے نہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کرام سے چمنو ثابت بھی ہے۔ تو صحابہ کرام یہ ادا کرا تو اور صحابہ کرام یہ ادا کرن لائے تعظیم لائے کرینے قرآن شریف کے چما تو بوسو ڈیا تو یہ نیت کرنا سی تو انشاءاللہ یہ وہ نیت تھی ثواب مل رہا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شہزاد احمد اتاری لطیف آباد حیدرآباد سے عرض ہے کہ یہ ہمارے گھر میں کچھ پریشانیاں ہیں۔ یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک درخت تھا تو وہ کاٹ دیا گیا، اس پر بتاتے ہیں کہ کوئی ایک اچھی شے تھی، کوئی مخلوق، تو وہ ڈسٹرب ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے گھر کے معاملات بہت زیادہ جو ہے ڈسٹرب ہو گئے ہیں، اموات ہو گئی ہیں جلدی۔ عرض ہے یہ کہ اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو اس کی رہنمائی فرما دیں، اور اگر اس کے لیے کوئی حل ہے تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ وغیرہ آپ ارشاد فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کی مشکل آسان فرمائے۔ اور یہ روحانی علاج والوں کا سوال تھا جو شاید یہاں غلطی سے چل گیا ہے۔
اللہ آپ کی مشکل آسان کرے، پریشانی دور فرمائے. اور یہ ضروری نہیں کہ درخت کاٹنے سے ہوا، اور اچھی چیز رہتی تھی تو اچھی چیز اچھے کام کرتی ہے، تنگ نہیں کرتی، ستاتی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ایسا. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. درخت تو روزانہ کروڑ درخت کاٹ دیے جاتے ہیں، اور اس میں تو لوگ چیخ رہے ہیں کہ درخت مت کاٹو، کہ مطلب ہوا صاف نہیں ہو رہی. درخت کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور آکسیجن خارج کرتا ہے. بہرحال یہ کہ یہ لوگوں میں عام وہمات میں تو سمجھتا ہوں اس کو پایا جاتا ہے کہ درخت کاٹا تو بس کچھ ہو جائے گا. درخت تو کاٹتے ہیں، مسجدوں میں بھی درخت ہوتے ہیں، اس کو بھی کاٹتے ہیں لوگ، ضرورت پڑتی ہے تو جگہ کی کشادگی کے لیے جگہ جگہ کاٹتے ہوتے ہیں درخت. اس طرح کا ہونا درخت کی وجہ سے ہو یہ ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. روحانی علاج کا جو بستہ ہے نا بیٹے، وہاں سے آپ تعویذ وغیرہ لے لیجیے. اللہ کریم آپ کی مشکل آسان فرمائے، آپ کے گھرانے کو شاد و آباد رکھے. باقی اموات ہونا تو اموات تو قرآن شریف میں اعلان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو مرنا تو ہے سب کو. آپ بولو گے 2-3 اوپر ہو گئی تو زلزلہ آتا ہے تو سینکڑوں ہزاروں اوپر تلے موت کا شکار ہوتے ہیں. سیلاب آتا ہے، کئی جانیں بہہ جاتی ہیں. تو اوپر تلے ہونا بھی ایک دم وہم کر لینا کہ کسی جن نے یا کسی بلا نے گلا دبا دیا، ضروری نہیں ہے. یہ وہمات ہے. موت تو آئے گی اور سب کو لے جائے گی، کسی کو نہیں چھوڑے گی. نہ آپ بچیں گے نہ میں بچوں گا. بس اللہ پاک ایمان سلامت رکھے، یہ دعا کرنی چاہیے. ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت ہم مریں تو کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا سناؤں گی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو لکھو قدم غوث اعظم. سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں پہ حکومت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک ہے، باعث برکت غوث پاک. غوث پاک غوث پاک بغداد بلاؤ، غوث پاک جلوہ بھی دکھاؤ، غوث پاک تم اپنا بناؤ، غوث پاک غوث پاک غوث پاک. امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی مرتضی شیر خدا فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو. غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک میرا ہاتھ میرے مریدوں پر اس طرح ہے جیسے آسمان زمین پر ہے. یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام. یا اللہ پاک میرے رسول کو خیر عطا فرما. اے میرے اللہ میرے اہل سنت کو خیر عطا فرما.
आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हमें सेहत को अच्छी सेहत दे, आमीन। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और माँ बाप और सारे ख़ानदान समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल एक पूछ रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं कि अगर घर की औरत अपनी बातें दूसरों को बताती हो तो क्या करना चाहिए, ऐसी खवातीन को किस तरह से समझाया जाए? इस पर बचपन से ही समझाना चाहिए कि अच्छे बच्चे घर की बात बाहर नहीं करते। तो बाज़ औरतों की आदत तो होती होगी, मर्दों की भी आदत होती है कि ना बताने की बातें भी फूंक देते हैं, फिर परेशानी आती होगी तो खुद भी इसमें फंसते ही होंगे। तो अपने यानी कि जो भी राज की बातें हैं वो नहीं बतानी चाहिए कि बशर राज़े दिली कहकर जलील व खार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल यानी फूल बेकार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। तो राजदारी ये बहुत आला सिफत है। अब बाद राज ऐसे होते हैं कि जो बताना वाकई ने के गुनाह के काम भी। अब मसलन किसी ने किसी में बुराई देखी, अब वो किसी को फूंक दिया पीछे से, है ना, तो ये गीबत हुई। गीबत हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम। कभी तोहमत भी हो जाती होगी, इसमें ऐसा एडिशन हो जाता होगा जो उसमें नहीं होती, वो बुराई वो भी जड़ दी जाती होगी उस पर। तो ये ज्यादातर वो लोग करते होते हैं जो मुंह फट होते हैं, ज्यादा बोलने की आदत होती है, हर बात का तड़ाक पड़ाक जो जवाब दे रहे होते हैं ना, इनका बचना बड़ा मुश्किल होता है। इससे कई लोग आपने देखे होंगे, औरतें भी सारे सब में वास्ते नहीं पड़ते इतना, लेकिन औरतें भी इस तरह की यकीनन होती होंगी। तो सबको अपनी आदत संभालनी चाहिए, सुधारनी चाहिए। काश हम सबका ये जहन बन जाए कि बोलने से पहले तोलने की आदत पड़ जाए और ये समझ आ जाए कहाँ क्या बोलना है। ये भी समझ नहीं आती कहाँ क्या बोलना है। हर जगह एक ही बात, एक ही अंदाज, एक ही तरकीब नहीं चलेगी। मौका महल के हिसाब से बात हो, लेकिन ये कि पोले खोलना किसी की ऐसी यूं बयान कर देना, ये तो जाहिर है कि इसमें तो गुनाहों की सूरतें वाज़ेह है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बाज़ लोगों को हुजूर मजलूम अपने आप को शो करने का वो होता है कि मैं बड़ा पिस कर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी परेशानियों ने घेरा हुआ है, बाहर की परेशानियाँ अलग हैं, घरेलू परेशानियाँ हैं वो अलग हैं, और फिर मैं तो बड़ा यानी पिस कर, हालात की चक्की में पिस कर जो है वो ज़िंदगी गुजारूं, और इसमें अपने आप को मजलूम शो करना होता है, और सामने वाले से उसकी सिंपथी, उसकी हमदर्दी, उसकी तरफ से मिलने वाले कुछ अच्छे जुमले बंदे को सुनने का वो एक इस तरह का मामला होता है। तो इस पर भी मैं चाहूँगा आप रहनुमाई फरमाएं कि अपने आप को मजलूम शो करना या लोगों की हमदर्दियाँ समेटने के लिए कोई ना कोई बात बनाते रहना, इसके हवाले से आप क्या फरमाते हैं? ये मिजाज अंदाज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नंबर 2, इसमें हुजूर ये बात भी है कि अगर किसी के सामने कोई ऐसी बात बताई, जैसे कोई दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, या कोई कॉन्फिडेंशियल बात है, घर की बात है, वो बाहर किसी को बताई, तो वो आगे से कैसे रिएक्ट करे? बाज़ वक़्त वो क्या करते हैं, अच्छा आपके साथ ये हो रहा है, यूं हो गया, ओ हो,
ہمارے تو کبھی ہم نے تو آج تک اس مصیبت کا رخ یہ تو ہماری زندگی میں تو کبھی ہوا ہی نہیں. یعنی یوں آگے سے کر کے اس کو کیا کرتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار کر دیتے ہیں, یا کسی دوسری لائن پر کیا کرتے ہیں, اس کو جو ہے وہ چڑھا دیتے ہیں, جبکہ ان کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ پریشانی تو ہوتا ہی ہوگا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں سے ہمدردیاں وصول کرنا, اور اگر تکلیف ہے بھی تو بلا حاجت اس کا تذکرہ کرنا اور بڑا چڑھا کر اس کا بیان کرنا. تو یہ مذموم صفت ہے, اور یہ ایک طرح سے مصیبت کا ذکر جو ہے یہ دوسروں کے سامنے بلا ضرورت جو کرتے ہیں اللہ پاک کی شکایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے دیکھو مجھے یہ مصیبت ڈال دی, مجھے وہ پریشانی دے دی, مجھے بیمار کر دیا. حالانکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے, یا جب مجھے خدا بیمار کرتا ہے, یہ نہیں فرمایا ہے نا. تو یہ کیسے محتاط جملہ یہ, تو یہ بھی امت کو سکھانے کے لیے, قوم کو سکھانے کے لیے آپ نے اس طرح کی باتیں انداز ہوتے تھے. ہمارے ہاں تو بس ہر چیز کا بیان, یعنی ایسی بیماریوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں جنہیں ڈوب مرنا چاہیے, بولا ہوا ہی نہیں تو بولتے ہیں. اچھا اب یہ بیماریاں بھی بول 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 کے ایسی عام ہو گئی ہیں کہ تعجب بھی نہیں ہوتا. اس کی میں مثال سبھی بولتے ہوتے 99%. اب ہمارا گھر کا جو ماحول پرانا جو میں نے دیکھا نا وہ ان چیزوں سے مطلب وہ ہٹ کر تھا. لوز لفظ بولتے ہیں, پیٹ جاری ہونا, یہ سنبھلا ہوا جملہ ہے, الفاظ ہے. لوز ہو گئے, اتنے ہو گئے تو اتنے ہو گئے, تعداد گنتیاں, تو یار چل رہا ہوتا ہے, جو سمجھ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں. اور دوسرا بھی کاؤنٹنگ پوچھ رہا تھا, یار شرم کی بات کرو, وہ اللہ رسول کا نام لو یار, کیا کرو گے اس سے, تم کو کوئی علاج کرے گا, اب ڈاکٹر کو بتاؤ ٹھیک ہے, 24 ہوئے تو 23 مت بولو, پورے 24 بولو, لیکن ہر بیماری کا تذکرہ بلا ضرورت دوسروں کے سامنے کرنا یہ یا للعجب, یہ ہے مطلب عام ہے. مطلب پھر ایک دوسرے کو شیئر بھی کرو تو اس کو یہ ہو گیا. اچھا اب یعنی کہ پھر تصویریں اس کی شو کرتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا نا, سب سے پہلے ایک فرد پر مجھے بڑا تعجب ہوا, اس نے مطلب اپنا چہرہ مطلب نیٹ پر دیا, جانتا تھا اس کو, سو سجا ہوا سب مطلب ڈراؤنا ہو گیا تھا, اور کچھ سوزی سوجن وغیرہ چڑھ گئی تھی. مجھے اس وقت تعجب ہوا تھا کہ یار پاگل ہو گیا, ایسے چہرے کو دکھانے کے ہوتے ہیں لوگوں کو, چڑھا دیا مطلب نیٹ پہ. تو یہ سمجھتے نہیں ہے. اچھا پاؤں پہ چوٹ آ گئی تو پورا پاؤں کا وہ حصہ دکھائیں گے کیا چوٹ والا, ہاتھ پہ چوٹ آئی تو ہاتھ دکھائیں گے, سر پہ چوٹ آئی تو یوں سر کا بنوائیں گے. کمال ہے یار, اس کی حاجت کیا ہے؟ مطلب مجھے مطلب حیرت ہوتی ہے, میری اس طرح کی عادتیں اصل ہیں ہی نہیں. وہ اس کی روایتیں حدیث سے اور مطلب پڑھی ہیں, بیانات کرتا ہوں کہ اپنی مصیبت چھپائیں گے تو ذرا صبر ثواب اجر, اب بک 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 کریں گے تو لوگوں نے کون سا درست کر دینا ہے, شفا دے دینی ہے. تو بلا وجہ اپنی مطلب تفصیلات کیا بتائے. اب میری چھٹی ہو گئی, سب کو پتا ہے چھٹی ہو گئی, کیوں ہوئی, ڈنکا بج گیا زوردار بج گیا. اب میں پھر اس کو تبصرہ لے کے بیٹھوں گا, یوں ہوا, اتنے بجے بخار آتا تھا, اتنے بجے اترتا تھا, تو لے کے بیٹھوں خواہ وقت برباد کروں اپنا اور دوسروں کا. تو اس سے نہیں کوئی دین کی بات ہم کر لیں تو کیا ضرورت ہے کرنے کی. ہاں جہاں حاجت ہو وضاحت کے آدمی کرے بھی, لیکن بلا ضرورت لوگ لگے ہی رہتے ہیں. اور میں نے جہاں معیوب امراض کا بھی تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کا علاج کیا, دعائی ہو سکتی ہے. بیمار عابد میں اس کی وضاحت ہے, چھوٹا سا رسالہ ہے. اس طرح اپنا مطلب بلا ضرورت بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے.
اور یہ اللہ سے اللہ کی شکایت کہلاتا ہے، اللہ کی شکایت کر رہے ہیں، اس لیے کہ تکلیف دی کس نے. ففہم، بس سمجھو اور غور کرو. لیکن عادت ایسی پڑی ہوئی ہے کہ کرنا وہی ہے جو ایک ذہن پرانا بنا ہوا ہے، اور بس وہ ذرا سر پہ آئی ایک پھوڑیا ہوئی تو یہ مطلب صبر میں اتنا فائدہ. میں ایک واقعہ اپنا کبھی کبھی سناتا ہوں. دعوت اسلامی بن تو گئی تھی، ہاں میرا خیال بن گئی تھی، نئی نہیں تھی. تو یہ فیضان مدینہ اور یہ کچھ نہیں ہوتا، نہ قافلے نہ یہ کچھ نہیں، بن گئی تھی. مجھے آ گیا بخار، بخار آ گیا تھا صحیح کا. تو ایک دوست اس دور کے اسلامی بھائی بھی اصطلاح نہیں تھی اس وقت میرا خیال ہے، تو وہ ایک اس کے پارٹنر کو لیا ہے، وہ کھاتا پیتا آدمی تھا. خیر تو میں نے وہ اس کے سامنے وہ بخار کے بیماریوں کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے جو میری عیادت کے لیے آئے تھے. تو وہ جو بندہ تھا وہ تھوڑا تعجب اس کو ہوا کہ یار ہم لوگوں کو پھڑیا ہوتی ہے تو رہا نہیں جاتا، یہ گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ پڑا ہوا فضائل بیان کر رہا ہم کو. تو اتنا وہ سیٹ ہوا کہ اس نے اس کو بولا کہ یار اس کو حج پہ بھیج دو. تو یوں مجھے اس نے حاجی بنا دیا. پھر میں نے اس کو پیسے بچا کر دیے، اس نے حج بدل کروائی تو پیسے بچا کر دیے میں نے اس میں. سارے پیسے مالک تھوڑی کر دیتے ہیں حج بدل والے، اس کے مسائل ہیں. خیر میں نے کچھ پیسے بچا کر ان کو دیے، یہ اور متاثر ہوا. اس نے اچھا یار یہ ایسا آدمی ہے، چلو اس کو تھوڑے پیسے یہ میں ڈال دوں گا، اس کو عمرہ کروا دو. تو یوں 2 بار مدینے کی زیارت ہوئی. اپنے بخار پر رونا دھونا اور واویلا نہ کرنے کی ایک ظاہری صورت یہ بنی. اس وقت میرا کوئی اتنی شہرت یا میرا نام اور یہ جو آج کل نہ سوشل میڈیا کچھ اتنا نہیں تھا نا، وہ ایک اللہ کے ہی کی بات تھی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صبر کا پھل یہاں بھی میٹھا ہے، آخرت میں بھی میٹھا ہے. اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاخر شریف کے مدنی مذاکروں میں حاضری کے لیے مختلف شہروں سے عاشقان رسول کی فیضان مدینہ آمد کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی کئی شہروں سے عاشقان رسول کی حاضری ہوئی ہے، جس میں نواب شاہ بلوچستان اور بلوچستان کے مختلف شہر ہیں، اور سکھر سے اندرون سندھ سے بھی حاضری ہوئی ہے. ماشاء اللہ. سب کو خوش آمدید، ویلکم، موسٹ ویلکم. کل بڑی رات بھی یہ انشاءاللہ الکریم یہیں منائیں گے انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ. کس طرح منائیں گے؟ انشاءاللہ نماز عشاء 8:15 بجے انشاءاللہ. ادا کی جائے گی، پھر بیان، مدنی مذاکرہ اور محفل نعت بھی ہوگی، منقبتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ الکریم، اور انشاءاللہ آخر میں لنگر غوثیہ بھی ہوگا انشاءاللہ. تقریباً 2 بجے تک یہ سلسلہ رہے گا، یہ دھیان میں رکھیے گا. چھٹی ہفتہ ہے، یوں خوش قسمتی سے اتوار کی وجہ سے مطلب یہ چانس مل گیا، ورنہ تو 11ویں شریف ہمارے یہاں چھٹی ہوتی نہیں ہے دن کو. تو اچھا ہے، غوث پاک کے نعرے لگاتے رہیں گے، ان کی سیرت سے برکتیں حاصل کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ الکریم تقریباً 9:30 بجے نگران شورا کا سنت و برا بیان بھی ہوگا انشاءاللہ. اور کہاں سے ہوگا؟ بغداد سے ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ. جلدی جلدی تیار ہو کے آ جانا انشاءاللہ. برائے بغداد شریف سے لائیو بیان ہوگا انشاءاللہ. واہ. 2 بجے تک ہوگا. لنگر بھی اس میں لنگر غوثیہ بھی ہے. جی انشاءاللہ. روزہ رکھنے والے سحری کی نیت کر لیں گے تو روزہ بھی ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ الکریم خصوصی مدنی مذاکرہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. کیا بات. انشاءاللہ الکریم. فرمان آخری نبی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع
ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کنا اپن غلام یاسین اتاری ارے لیاری کراچی ہیں کنا امیر علیہ سنتن سوال دار ہے کہ خن ٹی جب خل بول یا پنڈی لگے گئے خن سوجیں گے کہ لو خشبی کے اندہ وجہ خڑنگ بھی پیشتا میرا جو خڑنگ پیشتا میرا یا وضو برقرار مرے گا یا پننے ایلو دا خڑنگ جو پیشتا میرا دا پاک مرے رہا یا ناپاک مرے رہا. حضور بروئی میں یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر آنکھ میں بال انگلی یا کچھ چیز لگ جائے اس میں سوجن پیدا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جلن بھی ہوتی ہے اور آنسو نکلنے کے بعد یہ کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یا دوسری بار یہ بھی اس نے فرمایا کہ اگر وہ جو پانی نکلتا ہے آنکھ سے وہ کیا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اللہ اکبر. اس میں کہ جو آنسو آنکھ سے مرض کی وجہ سے نکلا جیسے زخم ہو گیا تو یہ جو بتا رہے کیفیت چوٹ آ گئی وغیرہ تو جو آنسو مرض کی وجہ سے آنکھ سے نکلا وہ ناپاک ہے. تو یہ سیلاب بولیں یار یہ آنسو اس میں ناپاک کیسے تو یہ کچا خون ہوتا ہے. اصل نظر اس میں سرخی نہیں ہوتی یہ کچا خون ہوتا ہے. یہ ناپاک بھی ہے اور وضو بھی توڑ دے گا. جب یہ اس کے بالکل جو حلقہ ہے نا اندر کا اس سے باہر نکل آئے گا نا تو یہ وضو توڑ دے گا اور اب یہ ناپاک بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لیکن حضور یہ جس طرح یہ سوال ہوا تھا کہ بعض اوقات کوئی بال لگ گئی آنکھ پہ انگلی لگ گئی کسی کی تو اس ٹائم تو جو پانی نکلتا ہے وہ تو ناپاک ہوگا وہ بھی اس وقت جیسے انگلی لگ گئی یا دھواں ہے پیاز کاٹی اس کی تکھاس جو اس کی وجہ سے آنسو نکل آیا گرد اڑی تو یہ مرض کی وجہ سے نہیں ہے. یہ جو انہوں نے سوج گئی اور کچھ تکلیفوں کا انہوں نے سوال میں اظہار کیا تھا تو میں نے یہ اسی لیے کہا نا کہ مرض کی وجہ سے جو آنسو نکلا وہ ناپاک ہے. نابینا کو بھی مرض کی وجہ سے جو آنسو نکلتا ہے وہ بھی اس کا بھی ناپاک ہے. امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اجمی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے پیشہ کیا تھا اور کس واقعے نے آپ کی زندگی بدل دی؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا مشہور واقعہ کیا ہے؟ اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں. شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے پہلے جو تھے نا یہ سود کا کام کرتے تھے. لوگوں کو سودی قرضے دیتے سود وصول کرتے اور اپنا گھر چلاتے. ایک بار جب سود لینے کسی کے گھر گئے تو گھر میں عورت تھی. اس نے کہا میرا شوہر تو گھر میں موجود نہیں ہے اور میرے پاس کوئی ایسا مطلب پیسہ ویسا بھی نہیں ہے جو میں تم کو دوں. تو انہوں نے ضد کی کہ نہیں مجھے کچھ تو دو. تو کہ وہ ایک بھیڑ کا سر ہے میرے گھر میں سمجھو بکرے کا سر سری وہ مطلب چاہو تو لے جاؤ. تو اس نے کہا یہی دے دو. تو یہ سر لیا سود کے طور پہ
اور اپنے گھر جا کر بیوی کو دیا تو بیوی نے بولا اس سر تو لیا, اس سر پکے گا کیسے, نہ تیل ہے نہ آٹا ہے نہ مسالہ ہے, یہ بھی لایا میں. دوسرے مقروضوں کے گھر یہ گئے اور کسی سے آٹا کسی سے تیل سود میں یہ مانگ کے لے آئے. اب وہ ہنڈیا چڑھائی بیوی نے. جب یہ کھانے کے لیے آئے واپس گھر پہ تو بیوی نے ہنڈیا کھولی تو اس میں سالن نہیں تھا, وہ تازہ خون تھا. وہ بھی چونکی یہ بھی چونکے کہ یہ کیا ہے. بولا بیوی نے کہا یہ تمہارے کردار کی نحوست ہے, میں جو یہ سود کا دھندا لے رکھا ہے نا, دیکھو اب نوبت یہاں تک پہنچی. ان کو دل پہ چوٹ لگ گئی اور یہ ذہن بنا کہ نہیں اس کو میں اب چھوڑ دوں گا, اور اس نیت سے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا یہ نکلے کہ جن جن پر قرضے تو تھے انہوں نے پیسے دیے ہوئے تھے تو ان کو بول کے آؤں میں کہ اب مجھے جو میں نے رقم دی ہے نا وہ دے دینا, مجھے اوپر کا جو سود ہے نا وہ نہیں چاہیے. تو اس کام سے نکلے تھے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے, تو بچوں میں سے کسی بچے نے آواز لگائی کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, حبیب آ رہا ہے, حبیب سود خور آ رہا ہے, کہ انسانوں اس کے پاؤں کی مٹی گرد ہم پر پڑ جائے اور ہم بدبخت ہو جائے. تو ان کے دل پر اور چوٹ لگی کہ اب یہاں تک نوبت میری آئی ہے کہ بچے بھی نفرت کرتے ہیں مجھ سے. تو یہ مطلب اور دل گھائل ہوا ان کا, زخمی ہوا, اور یہ اب گئے یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. بصرہ تھے بصرے کے, تو بصرہ میں گئے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں واقعہ بیان کیا اور اپنی سچی توبہ کی کہ اب میں سود نہیں لوں گا اور اب بس میں نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہوں. خیر یہ توبہ کر کے یہ واپس لوٹے, تو وہیں سے گزرے تو بچے پھر کھیل رہے تھے. تو بچوں نے پھر کسی نے اعلان کیا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, حبیب توبہ کر کے آ رہے ہیں. ایسا نہ کہ ہم گناہگاروں کے قدموں کی دھول ان پر اڑ کے پڑ جائے اور ہمیں کچھ ہو جائے. اب تو نیک آدمی بن گئے. یہ سنا تو اور دل پر اثر ہوا کہ یا اللہ تیری قدرت کا کمال ہے کہ توبہ میں اتنی برکت ہے کہ دم بھر میں تو نے جو لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. تو پھر یہ کہ انہوں نے سب وہ سود وغیرہ تو معاف کر دیا, جو کچھ ان کے پاس مال تھا وہ بھی راہ خدا میں لٹا دیا, اور دریا فرات کے قریب انہوں نے جو گھر بنا لیا عبادت وہاں کرتے. دن کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں حاضر ہوتے اور دین سیکھتے, کیونکہ یہ ان کے قرآن شریف بھی صحیح پڑھ نہیں پا رہے تھے, حروف صحیح مخارج سے ادا نہیں ہوتے تھے. تو اس کے لیے بھی کوششیں کرتے تھے, قرآن سیکھتے تھے. تو اس کی وجہ سے ان کا نام عجمی پڑ گیا. ایک تو ہوتا نا عربی, جو عربی نہیں ہوتا وہ عجمی اس کو بولتے. تو یہ قرآن شریف درست نہیں پڑھ پا رہے تھے تو یہ عجمی ان کا نام پڑ گیا. تو یہ مشہور ہو گئے حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو. تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بڑے سے بڑا گناہ گار سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قلبی صفائی کے لیے تصوف بہترین ذریعہ ہے, اس کا مطالعہ کرتے رہے. منہاج العابدین ہے ماشاءاللہ, تو ترجمہ کر کے ہمیں دے دیا علماء نے. اپنے عربی بھی پڑھے, ترجمے سے ملا لیں, ترجمہ پڑھ کے عربی سے ملا لیں. اور یہ کچھ اپنے اوپر اگر لیں گے نا تو اپنے اندر نرمی آئے گی, شوشا کا ذہن ہے اس میں عاجزی آئے گی. انشاءاللہ اس طرح آپ میں نکھار زیادہ آئے گا اور دین کی خدمت زیادہ بڑھے گی. اللہ پاک رحمت کی نظر کرے کہ ہم اچھے ہو جائیں, اور جو بھی ہو ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں اور ثواب کے لیے کریں کہ ہمیں ثواب ملے. نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم
لکھا غوث اعظم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. شيخنا الفاضل، هل صحيح حمل العصا من السنة وإن لم يكن الإنسان بحاجة إليها؟ جزاكم الله عنا خيرا. کیا یہ بات درست ہے کہ عصا رکھنا سنت ہے اگرچہ انسان کو اس کی ضرورت نہ ہو؟ اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عصا رکھنا سنت ہے، ہتھیار رکھنا بھی سنت ہے. ہاں وہ ضرورت نہ ہو تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ عصا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو مشہور ہے. اب انبیاء کی سنت ہے، سنت انبیاء علیہ السلام. حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر پورا رسالہ تحریر فرمایا ہے کہ انبیاء کی سنت ہے. ضرورت ہی نہیں ہے تو اب عصا رکھے یا نہ رکھے، سوال یہ ہے. اس کا کچھ اب تو شاید عصا جو عصا آتے نا، یہ تو میرا بہت پرانا مطلب میں پہلے رکھنا شروع کیا تھا. یہ تحفے میں طرح طرح کے خوبصورت عصا آنے شروع ہوئے. میرا ذہن بنا کہ عصا کی جو حکمت ہے کہ وہ حفاظت کے لیے، دشمن حملہ کرے تو اس سے بچانے کے لیے، جانور حملہ کرے تو اس کو بھگانے کے لیے، تو کوئی مقصد ہو. تو اب یہ خوبصورت لکڑیاں جو آ رہی ہیں ٹھیک، تو بلی کو بھی نہیں بھگا سکیں گی. تو آیا اس سے سنت ادا ہوگی یا نہیں، یہ میرے کو کنفیوژن تھا. پھر یہ عصا آنے شروع ہوئے نا تو میں بولا کہ یار میں دکان لگاؤں گی عصا کی، یار کیا کروں. پھر میں نے منع کرنا شروع کیا، میں نے عصا رکھنا ترک کیا. یہ اپنا ذاتی مطلب تجربہ عرض کر رہا ہوں. جو پرانے ان کو پتا ہو پہلے میں رکھتا تھا، پھر میں نے ترک کر دیا. اسلحہ رکھنا سنت ہے. اب اس وقت اسلحے کی ضرورت ہوتی تھی، دشمنوں کا تو تلوار وغیرہ رکھی جاتی تھی. اب وہ دور بھی نہیں ہے تلوار کا. اب اسلحہ تو اب رکھنے کی قانونی پابندی ہے. اس کا لائسنس چاہیے. لائسنس اس کو ملتا ہے جو اس کی ضرورت ثابت کرے. یعنی کہ آسان نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم اس کے واقعی اہل بھی نہیں ہیں. اب یہ سب اسلحہ رکھنا شروع کرے تو روز پتہ نہیں آبادیاں ختم ہو جائیں، ایک دوسرے کو مار کے اڑا دیں. کہ ایک گھر میں غصہ آیا تو ابو کو اڑا دیں، ماں پہ غصہ آیا ماں کی خیر نہیں ہے. حالات تو ایسے ہی ہے. تو ابھی اجازت اسلحہ رکھنے کی ضرورتاً مطلب اجازت ملتی ہے، وہ بھی لائسنس، اور اس پہ بھی کڑی نگرانی. اس سے کوئی بھی غلط استعمال اس کا وہ نہیں کر سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. मुंहिंजो नालो मोहम्मद इसाक आहे ऐं टनो मोहम्मद ख़ान खां हिते फैज़ान मदीना में आयल आहियां. मुंहिंजो अमीर अहले सुन्नत खां इहो सुवालु आहे त असां मुख़्तलिफ़ एप्लीकेशन आहिनि आङुर सां जेको आहे सो हलाईंदा वेंदा आहियूं ऐं ॾिसंदा वेंदा आहियूं, पंहिंजो टाइम जेको आहे सो ज़ाया कंदा वेंदा आहियूं. त अमीर अहले सुन्नत खां इहो सुवालु आहे त छा क़यामत ॾींहुं असांजे हिन आङुर जो बि हिसाबु थींदो? इन जो असांखे जेको आहे सो जवाबु ॾिजो, महिरबानी. जज़ाकल्लाह. अमीर सुन्नत मोहम्मद इसहाक भाई ने जो सिंधी ज़बान में सवाल किया, उसका ख़ुलासा ये है कि हम जो मोबाइल पर एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, जो उस पर उंगलियां से हम उसको ऊपर नीचे करते वगैरह हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, उनके ज़रिए हम मालूमात कर लेते हैं या किसी को मैसेज करते हैं, तो क्या हमारी उंगलियों से भी क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा? इसका जवाब इरशाद फरमा दीजिए. बात तो बड़ी बारीक और पते की है इन्होंने. हकीकत तो ये है कि उंगली हिलाई तो क्यों हिलाई, रोकी तो क्यों रोकी, ये धागा तोड़ा तो क्यों तोड़ा, इधर छुआ तो क्यों छुआ. हर हरकत और हर सकनत, हरकत माने हिलना जुलना, सकनत माने ठहराव, ठहर जाना, स्टॉप, है ना. इन पर सवालात तो है, क्यों, कैसे और किस लिए किया. अब इसमें जो मतलब ये आम तौर पे ये काम इस तरह के मुबाह होते हैं, न सवाब न गुनाह, नाजायज़ नहीं होते. ये आम तौर पे बात है. जब नाजायज़ थे तो वो तो फिर अलग है. तो नाजायज़ नहीं होते,
تو ان میں اگر اچھی نیت نہ ہو نا تو پھر اس کا بھی قیامت اس کا حساب ہے. اچھی نیت ہے جس کو شریعت اچھی نیت ہونا تسلیم کرے. ہماری مرضی سے تو بریانی اچھی لگتی ہے، یہ اچھی نیت ہے اس لیے کھاتا ہوں، تو یہ تھوڑی چلے گی. شریعت جس کو اچھی نیت تسلیم کرے، اچھی نیت ہے اس کی، تو اب اس کا مباح جو ہے وہ عبادت میں تبدیل ہو جائے گی، وہ کام عبادت بن جائے گا. تو اب اس کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا. ورنہ مباح کام جس میں ثواب نہ گناہ، اس کا تو حساب تو ہے. ماشاءاللہ بڑی خوف خدا کی بات کی انہوں نے. ہم اس سے بچ نہیں سکتے. ہماری جو زندگی کا انداز جو ہے نا، بچ نہیں پاتے. خالی موبائل ہی کا نہیں ہے، ہر چیز میں ہی ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. احیاء العلوم میں اس کی تفصیلات مل سکتی ہیں، کہیں فیضان سنت جلد اول میں بھی شاید اس کی تفصیلات ہیں. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بڑی تعداد میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. شعبہ محبت بڑھاؤ کے بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں، اور پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی شعبہ محبت بڑھاؤ کے بزرگ اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں. الحمدللہ ڈونیشن سیل کے بھی اسلامی بھائی ہیں. نواب شاہ سے بھی ایک بڑی تعداد اسلامی بھائیوں کی آئی ہے، اور بلوچستان کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ موجود ہیں. اور مدنی چینل کے ذریعے تو بے شمار مقامات پر الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہوگا. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں جہاں علم و حکمت کے ڈھیروں مدنی پھول ملتے ہیں، وہیں امیر اہل سنت ہمیں اپنا مرید بناتے ہیں، اور جو امیر اہل سنت کا مرید بنتا ہے وہ غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے. اور غوث پاک کی تو کیا شان ہے. شیخ ابو الحسن بن سنجاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر دنیا کے سرداروں میں سے ایک ہیں، اور آپ اللہ پاک کے تحائف میں سے مخلوق کے لیے تحفہ ہیں. تو الحمدللہ امیر اہل سنت توبہ بھی کرواتے ہیں. تو جو اسلامی بہنیں مدنی چینل سوشل میڈیا کے ذریعے شامل ہیں وہ بھی بیعت ہو سکتی ہے. امیر اہل سنت مردانہ الفاظ فرمائیں تو وہ زنانہ الفاظ دہرائیں. یوں یہ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مریدنی ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم. اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد کی اجازت کی ضرورت نہیں. ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنے بچوں کو بھی غوث پاک کے دامن سے وابستہ کر دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے، اس نمبر پر اپنے بچوں کے نام، ایڈریس، عمر وغیرہ بھیج دیں تو آپ کے بچوں کو بھی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کر لیا جائے گا. جو بھی مرید ہونا چاہے، بیعت طالب ہونا چاہے تو اس نمبر پر اپنا نام، ایڈریس وغیرہ بھیجتے ہیں. جو کسی اور پیر سے مرید ہیں وہ بھی بیعت برکت پا سکتے ہیں، طالب ہو سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہے طالب ہوتا ہوں میں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا وہ اپنے پیر ہی سے مرید رہیں گے. امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آپ سے مرید اور طالب ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنا مرید اور طالب کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما، اور کل قیامت
غوث پاک کے غلاموں میں کہا صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سیدی امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، میں اس وقت استنبول میں موجود ہوں اور شیخ محمود محمد درہ اس سلسلہ رفاعیہ کے مشائخ میں سے ہیں، یہ بھی تشریف فرما ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا آپ کے پیر و مرشد کا، قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کا. شیخ محمود محمد درہ یہ کافی مرتبہ مدینہ طیبہ آستانہ عالیہ پر حاضر ہو چکے. قطب مدینہ کا کچھ ذکر خیر آپ کی زبان سے بھی سنیں. قطب مدینہ کے خاندان میں سے کسی نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ قطب مدینہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ بات اپنے خاندان والوں اور اپنے گھر والوں کو فرمائی. اپنے ہاتھ کو یوں جوڑا اور انگلیوں کو یوں جوڑنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تو تمہیں ان 5 کی وصیت کرتا ہوں. اور ان 5 سے انہوں نے مراد لی 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. میں تمہیں ان 5 کی تاکید کرتا ہوں. اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیے گا. ماشاء اللہ. یہ وصیت کیونکہ پہلے بھی آپ نے سیدی قطب مدینہ کے تعلق سے اسی طرح کا کوئی گلدستہ پیش کیا تھا، تو میں سمجھا شاید یہ ڈبل چل ہی گیا، لیکن اب یہ تو دوسرا ہے. اس میں ماشاء اللہ وہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی اہمیت اجاگر کی ہے. ماشاء اللہ کہ واقعی وہ 5 نمازوں کی یعنی کہ اس طرح انگلیاں 5 دکھا کے آپ نے اشارہ دیا جو وصیت میں، یہ تو ہے بہت بڑی بات. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی نماز. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت نماز کی وصیت فرمائی تھی. یعنی نماز کی پابندی اور حفاظت کیا کرو، مرتے دم تک مت چھوڑو. سعادت مند اولاد باپ کی وصیت سختی سے پوری کرتی ہے. سعادت مند امتی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر سختی سے پابندی کرے. حوالہ مرآت المنات جی تحت الحدیث نمبر 3356. اور وہ جو حدیث پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیت فرمائی نماز وہ حدیث کی کتاب میں مسند امام احمد جلد پہلی پیج نمبر 78 اور سنن ابی داود جلد 4 صفحہ 339 تا 340 حدیث نمبر 5156. یہ نماز کی اہمیت، کیونکہ وصیت بولتے ہیں کہ خاص نصیحت، تاکیدی نصیحت ہے نا، تاکیدی نصیحت. اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ یہ نصیحت کی، یعنی وصیت کی کہ نماز جو ہے وہ کسی صورت میں چھوڑنی نہیں ہے. اور افسوس مطلب یہ امت جو ہے وہ اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے کتنی تیار ہے سب جانتے ہیں. اللہ پاک کے سب سے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 5 نمازیں پڑھے اور کبیرہ گناہوں سے بچے اسے خوشخبری سنا دو کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ
बताओ तो किसी के दरवाजे पर नहर हो, वो उसमें हर रोज 5 बार गुस्ल करे, क्या उसके बदन पर मैल रह जाएगा? अर्ज की ना। फरमाया यही मिसाल 5 नमाजों की है कि अल्लाह पाक इनके सबब खताओं को महव फरमा देता यानी मिटा देता है। हवाला सही मुस्लिम, हदीस नंबर 667। सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 5 नमाजें और जुमुआ से जुमुआ तक और रमजान से रमजान तक उन तमाम गुनाहों को मिटा देते हैं जो उनके दरमियान हों, जबकि कबाइर से बचा जाए। यानी जो छोटे गुनाह हुए, सगीरा गुनाह, मुराद के वो माफ हो जाएंगे, जबकि कबीरा गुनाह ने बड़े गुनाहों से बचा जाए। कि बड़ा गुनाह तौबा से माफ होता है। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत जब 5 नमाजें पढ़े और माह रमजान के रोजे रखे, अपनी इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत और शौहर की इताअत करे, तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम नमाज की पाबंदी भी करें और दूसरों को पाबंदी करवाएं, अपने घर के तमाम अफराद को नमाज की तलकीन करते रहें, समझाते रहें और मायूस ना हो कि ये मानते नहीं है, समझाते रहें, हमें सवाब मिलता रहेगा। इस तरह अतराफ, अड़ोस पड़ोस, दोस्त अहबाब, ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में अतराफ में, जहाँ जहाँ भी आप हैं वहाँ नमाज के लिए जब निकले आप मस्जिद में जाने के लिए, तो 2-4 को साथ ले लिया, सलाह 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 सलाह, नमाज नमाज साथ लेकर चले गए, तो इंशाअल्लाह इस तरह नमाज का दौर दौरा होगा और बच्चा बच्चा हमारा नमाजी बनेगा। ये बस मायूस नहीं होना चाहिए कि छोड़ो यार इसको, तो मानता नहीं है, क्या फ़ायदा इसको बोलने से। फ़ायदा है, सवाब है। मनाना आपका काम भी नहीं हो तो रब इसके दिल में डालेगा तो ये मानेगा, वरना हमारा काम पहुंचाना है, पहुंचाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, समझाते रहेंगे, अपना सवाब खरा होता रहेगा इंशाअल्लाह। तो सब ये एकदम तहरीक सलाह चला दे, नमाज की तहरीक, सबको नमाज नमाज नमाज। इंशाअल्लाह मस्जिदें बनाते रहेंगे और इसको नमाजियों से बसाते रहेंगे इंशाअल्लाह, और जन्नत में अपना घर बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं 5 नमाज़ें पढ़ूं बा जमात, मैं 5 नमाज़ें पढ़ूं बा जमात, मैं 5 नमाज़ें पढ़ूं बा जमात, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही, मैं पढ़ता रहूं सुन्नते वक्त ही पर, मैं पढ़ता रहूं सुन्नते वक्त ही पर, मैं पढ़ता रहूं सुन्नते वक्त ही पर, हो सारे नवाफिल अदाया इलाही, हो सारे नवाफिल अदाया इलाही, हो सारे नवाफिल अदाया इलाही, अमल का हो जज़्बा अताया इलाही, गुनाहों से मुझको
बचाया इलाही। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में अंदरून सिंध की एक बड़ी तादाद इस्लामी भाइयों की मदनी मुज़ाकरे की बरकतें हासिल करने के लिए आई है, जिसमें नवाब शाह, सकरंड, दौड़ बांधी, टंडो आदम, शेदातपुर, सांगड़, खिपरो, नौशहरों, फिरोज़ मोरो, मेहराबपुर, सखर, उबाड़ा और दीगर शहरों से भी इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हुए हैं। माशाअल्लाह, सबको खुशामदीद, SMS मरहबा, अहलन व सहलन। SMS के ज़रिए सवाल है, क्या बच्चा या बच्ची माँ बाप की इजाज़त के बगैर नफल रोज़े रख सकते हैं? तो सकते हैं, रख सकते हैं। अलबत्ता ये कि अगर कमज़ोर है और माँ बाप कह रहे हैं कि तुम रोज़ा मत रखो, तो फिर ये माँ बाप की बात माने। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। सवाल ये कर रहे हैं कि अगर मेरी कोई चीज़ किसी दूसरे शख्स से ख़राब हो जाए और वो उसे मुरम्मत भी करवा दे, फिर मुझसे कह दे कि आधी मुरम्मत की रकम तुम्हें देनी होगी, तो क्या मुझे वो रकम देना ज़रूरी है? अपनी किसी ने आपकी चीज़ खराब कर दी, जी जी, इस्तेमाल के लिए ली थी और वो ख़राब हो गई और मुरम्मत भी करवा दी। अब जिसकी चीज़ आधी रकम उससे मांग रहा है, जी, क्या करे? हाँ, इसमें तारीफ अहले सुन्नत से रुजू कीजिए। अमीर अली सुन्नत से ये सवाल करना चाहता हूँ कि बॉन्ड का पैसा जो है वो जायज़ है या नहीं है? बॉन्ड, एक तो बॉन्ड वो जो बास बॉन्ड है ना, असल में बॉन्ड जो होता है वो तो जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में राइज हैं वो तो जायज़ है। सिर्फ प्रीमियम बॉन्ड एक होता है, तो वो एक अलग उसकी सूरत होती है कि वो बाकायदा उस पर अलग से नफ़ा देते हैं, वो सूदी बॉन्ड है। बाकी इसके अलावा हमारे यहाँ जितने भी बॉन्ड्स हैं वो शरअन जायज़ हैं, यानी उससे निकलने वाला जो इनाम होगा उसके ज़रिए से ये कारोबार कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरा एक सवाल ये है, आजकल चांदी है और ये जो सोना है ये दिन पे दिन महंगा हो रहा है, लोग जो है ना इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, ले लेके उठा के रख रहे हैं, क्या ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है? सही है। सोना गोल्ड वैसे भी सब रखते हैं तकरीबन। औरतें बोलती हैं हम गरीब हैं, मांग के खाएंगी, लेकिन जो गोल्ड है उसको काउंट नहीं करेंगे कि हमारे पास गोल्ड है। हालांकि गोल्ड अगर इतना है कि वो निसाब की कदर पहुंचा और हाजत में डूबा हुआ नहीं है कर्जे वगैरह में, तो फिर उस पर ज़कात भी औरत को देनी पड़ेगी। लेकिन मैं अगर कहूँ कि शायद 99.9 मगर मुबालगा होगा, ये औरतों के पास गोल्ड होता है, सोना होता है, गरीब भी होती है। गरीब वैसे पेट में नहीं खाएंगी। अच्छा, कॉन्सेप्ट या तो कि गोल्ड से मोहब्बत जो कि बातिल है, माल की मोहब्बत बातिल, और गोल्ड की मोहब्बत, या एक वो दिमाग में नफ्स ने बिठा दिया कि काली रात को काम आएगा, होगा तो काली रात को काम आएगा। कहने तो कोई सख्त ज़रूरत पेश आ गई, खाने को नहीं मिला, तो फिर इसमें चक मारेंगे तो पेट भर जाएगा सोने पे, तो काम आएगा मौके पर। ये मौका ढूंढते ढूंढते इंतज़ार करते करते मौत संभाल लेती है, सोना यूं पड़ा रह जाता है। फिर एक आध बेटे को पता होता है, बाज़ औक़ात या बेटी की रिसाई होती है तो वो भी खा जाती है, बाज़ औक़ात ये भी होता है, बताती ही नहीं है कहाँ है, मुझे नहीं पता। तो ये मतलब है बहुत बड़ा अलमिया है कि गोल्ड सोने से मोहब्बत। चांदी के वाक़यात कम है कि वो संभाल के कोई रखता हो, सोने का तो बिल्कुल, यानी कि एहतियातन 100% नहीं कहता हूँ, कहना भी नहीं चाहिए, कोई तो ऐसी होगी, तकरीबन होता है औरतों के पास। लेकिन बस सोना होना ये अपनी जगह पर है ही, लेकिन ये क्या फिर झूठ बोलना ना कि हम खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, क्या खर्चा करें, कैसे खर्चा करें, तो ये कि कोई दे तो मतलब हम कर ले,
یہ سخت مذموم، بلکہ بعض صورتوں میں تو ناجائز، بلکہ جھوٹ ہے نا، ہمارا پاس نہیں ہے، سونا ہے تو صحیح. پھر چیریٹی، زکوٰۃ، خیرات جو بھی مل جائے سب ہضم. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام عبد الشکور ہے اور میرا تعلق خانپور سے ہے. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے علوم اور کتنی زبانوں پر عبور حاصل تھا، اور کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کتاب بھی تحریر فرمائی ہے؟ حضرت شیخ ابو الحسن عمرانی کیماتی اور بزار رحمت اللہ علیہ ماں نے بغداد میں 591 ہجری میں کہا کہ ہم شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس مدرسے میں دروازہ اجج میں 557 ہجری میں حاضر ہوئے، اور وہ انجیر کھا رہے تھے. تب آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور دیر تک بے ہوشی میں رہے. پھر فرمایا اس وقت میرے دل پر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے گئے، ہر ایک دروازہ اتنا کشادہ یعنی وسیع ہے جیسا کہ آسمان. شیخ عبد الوہاب شاعرانی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمہم اللہ لکھتے ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 13 علوم میں بیان فرمایا کرتے تھے. علامہ شاعرانی رحمت اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ شریف میں لوگ آپ رحمت اللہ علیہ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے. دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قراءتوں کے ساتھ قرآن کریم پڑھاتے. حوالہ اخبار الاخیار صفحہ 11. فتح الربانی جس میں آپ کے ملفوظات جمع ہیں. سر الاسرار ایک آپ کی طرف منسوب ہے. غنیت الطالبین، فتوح الغیب یہ بھی آپ کی کتاب بتائی جاتی ہے. یوں کچھ کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، آل اتار پر فضل کر، رحم کر، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ. الحمدللہ جامعۃ المدینہ فیضان نور مصطفیٰ کے طلباء کرام، اساتذہ کرام نے آپ کی صحت یابی کے لیے 176 صلاۃ الحاجت کے نوافل ادا کیے. دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت والی نیکیوں بھری طویل عمر عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء نے درجہ وائز ہم نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ہر کلاس 1.25 لاکھ بار یا سلاموں کا ورد بھی آپ کی صحت کے لیے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے ہم کل تک اپنے اس ہدف کو پا لیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. پوری دنیا میں یوں کہوں تو مطلب میرے لیے دعائیں مانگی گئی ہیں.
मुबालगा करूं तो इस्लामी भाई इस्लामी बहनों का तो कारकर्दगी कुछ सामने है ही नहीं, अल्लाह की रहमत अल्लाह का करम है। अच्छा, मुफ्ती साहब से एक सवाल कर लेते हैं कि जैसे ये अपने ख़त्म करते हैं सेहत याबी के लिए, तो जामियातुल मदीना के जो औकात हैं जिनमें मुअल्लिम का तो इजारा होता है पढ़ाने का, तो इस दौरान ये कर सकते हैं? नहीं, मैं वैसे कर सकते हूँ, मैं आपको सवाल कर रहा हूँ ना। ये तो अलग वक्त में ही करते होंगे, सारे तलबा भी बिल्कुल शराफत के साथ बाद में रुक जाते होंगे, या आधा घंटा पहले आ जाते होंगे, हो सकता है उस्ताद साहब भी पहले ही आ जाते हों। ये इम्कानात तो हैं, लेकिन ये कि अगर कोई दौरान ने वो उर्फ होते हैं, जैसे वो इसाले सवाब वगैरह की तरकीब बुजुर्गों के इसाले सवाब के लिए, लेकिन हमारे यहाँ ये आए दिन हो रहा है सर, मुझे ज़रा तशवीश है। मैं कहा आप होंगे तो कोई जो भी शरई हुक्म हो तो आप बयान फरमा दें, माइक आपके पास। अच्छा, तो जारी रखें, ये भी कहने के लिए तैयार नहीं है आप। ये जो भी करें ना, मेहरबानी करके करें, मतलब ज़ाहिर है तो मेरे लिए करते हैं, दिल जोई मेरी है इसमें, लेकिन अब हुक्म शरीयत जो भी है तो अनकस भी नहीं बल्कि मजबूत मशवरा यही है कि अपनी पढ़ाई और तालीमी औकात जो है ना, इनके अपने अखराजात हैं और इनके अपने मतलब है देखे इजारे और तनख्वाहें और सब हैं जिन जिन की हैं, मुअल्लिमीन की तो होती हैं, नाज़िमीन की होती हैं। तो ये सारा निज़ाम जो है ना, इसको ख़त्मों में या इसाले सवाब के ख़त्म और सवालात और ये सब इसमें तब्दील ना करें, इसके अलावा करें। शुरू में आ जाए आधे घंटे पहले, सब तलबा ना भी हैं तो कोई बात नहीं, असातिज़ा ना आए, नहीं आ सकते जल्दी, तो किसी तालिब इल्म को मतलब समझा देंगे, वो संभाल लेंगे। तो इस तरह मतलब है कि जो जितने आए वो मिल के इसाले सवाब कर दें या बाद में कर लें। अब यहाँ भी बस वो जहन में आता है कि इसके लिए इसाले सवाब की ऐसी मजलिस जो जिसका मैं अर्ज कर रहा हूँ, जैसे मेरे लिए की, अब ये मेरी दावत इस्लामी कोई मेरी ज़ाती मिल्क या जागीर नहीं है, मेरे लिए आप आगे पीछे भी करें तो फिर मेरे जहन में ये ख्याल आ जाते हैं कि दावत इस्लामी का या वक्फ का इसमें चंदा इस्तेमाल होगा, बिजली वगैरह में पंखा बत्ती एसी, तो क्या वो भी करना होगा? इसके लिए क्या करें? या सिर्फ इनको बोल दें कि भाई अपने घर पर ये पढ़ लेना और दुआ खैर कर देना। तो मेरी अपनी ज़ात के लिए जो भी करते हैं ना, मैं मतलब इसमें हो सकता है किसी को ये लगता होगा बापा बहुत खुश हो जाएगा, राज़ी हो जाएगा, मैं राज़ी होता हूँ शरीयत की पाबंदी और तक़वे में राज़ी होता हूँ। एहतियात, डर डर कर फूंक फूंक कर जो कदम उठाए ना, वो मेरा प्यारा। तो ये मैं अपनी मतलब जो भी अर्ज किया, मैं भी इसमें फाइनल नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि कम से कम मेरे लिए तो मैं कह ही दूँ, बाकी ये दूसरों के लिए इतना करते भी नहीं है। तो इसमें ज़रा ये अंदाज है, कोई मुझे कारकर्दगी की कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सब कारकर्दगियाँ भी दें और इसमें क्लिप भी चलाएं, कोई बात नहीं। अब दुआ करते हैं ना, वैसे भी गैबत में दुआ ज़्यादा कबूल होती है, पीछे से पता ही ना चले जिसके लिए दुआ मांगी और फिर दुआ की तो कबूल होती है। हमारे यहाँ नफ्स ये चाहता है कि पता चले कि दुआ मांगी, भाई पैगाम आते रहते हैं दुआ कर दो दुआ कर दो। अब मैं पैगाम ना दूं और दुआ कर दूं तो उसको तसल्ली नहीं होती। तो जब तक मैं बोलूं नहीं और ये मेरे अल्फाज वायरल करें, सबको सुनाए कि पता है मोहम्मद दौलत का बड़ा करम है, बड़ी शफकत है, देखो क्या क्या फरमाया है, ये भी करते होंगे। ये अल्फाज मुझे बोलनी नहीं चाहिए अपने मुंह से, लेकिन मुझे पता है कि जो जो होता है, तो ऐसा ना करें। हुब्बे जहाँ जो है ना, अगर इसके लिए है कि पैगाम आए और हम वायरल करेंगे, सबको बताएंगे और अपनी फजीलत जताएंगे, तो बड़ा करम है। तो हुब्बे जहाँ फिर किस जानवर का नाम है यार, तो भगाओ।
कोई मैंने नोट किया, कोई अगर कहूँ लाखों में तो लाखों में ही होगा कि आप भले पैगाम नहीं दे, आप दुआ कर देना। ये अच्छा लगता है मुझे कि यार इतना माशाअल्लाह समझदार आदमी यार। लेकिन ये कभी कभार साल बरस में इक्का दुक्का ये पैगाम इस तरह का मैंने नोट किया है। माशाअल्लाह। जामियातुल मदीना फैज़ान नूर मुस्तफ़ा में नवाफिल का सिलसिला ब्रेक टाइम में किया गया था। ब्रेक टाइम वक्फे में। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी करते होंगे एहतियात में, अपने तौर पर मुझे डिटेल पता नहीं है कि अगर ऐसा करते हो तो ना करें। जो मैंने जिस पर इश्कालत वारिद किए, अगर आप अलग से ही करते हैं सारा, ब्रेक टाइम में भी मसला वही मैंने कहा था, इस काम के लिए पंखा चलाया, बत्तियां जलाई, तो फिर मुझे खटके होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नाजायज हो रहा है, ये तो उलमा और मुफ्तियान किराम हमारे वही सही रहनुमाई फरमा सकते हैं। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे मैसेजेस, और एक इस्लाम मैंने तो 1100 रुपये सदक़े के जो है वो जमा भी कराए, और भी इस तरह की बहुत सारी दुआओं के मैसेजेस और SMS के ज़रिए उन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है और आपके लिए दुआओं का भी एहतमाम किया है। तो वो बच्चे भी आते हैं पैगाम घरों में, या सलाम वो पढ़ रहे हैं, और ये वो अल्लाह करे मुझे इखलास मिल जाए यार, इसकी वो बनाकर हम लोग भेजना, वायरल करना। अगर ये स्क्रीन की तो रौनक है, चैनल की रौनक है, तो बस ये कि ये हम लोग ऊपर रहकर बच्चों को हुब्बे चाह, रिया की मतलब तरगीब सिखा रहे हैं। इसको उसी आदत पड़ेगी, यूं डोका निकालेगा, यूं सर निकालेगा कि कैमरा चल रहा है, तो अपने आप को संभाल लेगा बच्चा। बड़े तो संभालते ही अपने आप को, समझे, छोटे भी मतलब। तो ये क्या है यार, अल्लाह के लिए कौन करेगा ये? कम से कम स्क्रीन के और मसाइल नहीं थे तो कुछ तो बचत थी यार, अब तो बचत ही खत्म हो गई, इसी में तकरीबन मुब्तला हो गए न। दुनिया से जाते जाते भी हुब्बे चाह पीछा नहीं छोड़ रही। और 4 आदमी देखे मुझे, बाज मैंने नोट किया, पहले बचते जैसे बचने की कोशिश करते, फिर आहिस्ता 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 दिल खुल गया, हट जाओ मैं भी हूं, क्या गए स्क्रीन पे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बापा आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए, लंबी बड़ी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। बापा हम सब ना जहाज में बैठ के मदीने जाएंगे, सही है आपके साथ, और हम वहाँ पे मिलकर जमजम शरीफ पियेंगे। पापा मुझे लेके जाओगे ना? आप तो मेरे अच्छे पापा, आप मुझे लेके जाते हो। ये मेरी पढ़ नवासी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुजूर, एक और चीज़ बड़ी आम हो रही है सोशल मीडिया के बाद, और एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने भी बताया कि उनके बच्चे मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाते। यानी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए मोबाइल पर कुछ ना कुछ लगा कर दोगे, कोई वीडियोज़ लगा कर दोगे तो वो खाएंगे। क्या वालिदैन की आसानी ने बच्चों की फितरत और जहन तबाह कर दिए हैं? क्या खाने के वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना सिर्फ तरबियती मसला है या अखलाकी बहरान? और क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व आदाब में इसका कोई हल मिलता है? रहनुमाई फरमा दे हुजूर। मोबाइल की आदत तो सारे माँ बाप ही डलवाते हैं बच्चे की। इससे पहले जब नहीं था तब भी बच्चे खा ही लेते थे, अब नहीं खाते, मोबाइल की आदत पड़ गई ना। तो मोबाइल दो तो ये खाएंगे। अब ये मोबाइल में मतलब ये मस्त हैं और खा रहे हैं, अब मुंह में हड्डी चली जाए, कचरा चला जाए, कीड़ा चला जाए, नो प्रॉब्लम।
اندر جائے گا تو بولے گا کیڑا. تو بچے نہ چبانے کا ہوش نہ مطلب ہے بہت بری حالت ہے. اس طرح کھا رہے بچے, اس کے بغیر نہیں کھاتے. اب یہ تو اب عادت پڑ گئی, اب احساس ہوا, اب اس کو نکالیں کیسے عادت کو. یہ نکالنا آسان نہیں ہے. بالکل لگے ہوئے ہوتے ہیں, میوزک چل رہے ہوں گے, گانے بج رہے ہوتے ہوں گے, تو آپ بولے نہیں ہم تو دعوت اسلامی والے تو غلام رسول دکھاتے ہیں. غلام رسول کی بڑی شہرت ہے. کچھ بھی ہے, یہ موبائل کا مسئلہ تو ہے نا کہ اس کو دیکھ دیکھ کر یہ کھا رہا ہے بچہ. عادت تو خراب ہو گئی نا اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. انشاءاللہ الکریم آج بھی خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا. ابھی مدنی مذاکرے کے بعد وقفہ آرام ہوگا. قریباً 3 بجے آپ کو جگایا جائے گا اور قریباً 3:15 بجے تہجد کی نماز ادا کی جائے گی. دعائے تہجد بھی ہوگی اور خوش نصیب اسلامی بھائی سحری کی سعادت حاصل کریں گے. تو جو اسلامی بھائی سحری کریں گے وہ مدنی مذاکرے کے بعد جامعۃ المدینہ کی عمارت کے نیچے دارالسنہ پر جا کر اسلامی بھائی موجود ہوں گے. وہ آپ کو ٹوکن دیں گے تو ان سے ٹوکن حاصل کر لیں. انشاءاللہ الکریم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا اور وقت مناسب پر امیر اہل سنت کی تشریف آوری ہوگی. آپ امیر اہل سنت سے سوالات کر سکیں گے. امیر اہل سنت آپ کو حکمت و بھرے جوابات عطا فرمائیں گے اور امیر اہل سنت مخصوص اسلامی بھائیوں کو نیاز غوثیہ بھی عطا فرماتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کون وہ مخصوص اسلامی بھائی ہے جنہیں نیاز غوثیہ ملے گی. مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ کیسا منور دل کشا پرکیف ہے سما. ماہ ربیع الاخر 1447 3 اکتوبر 2025 روزانہ درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,72,976 172,976. اسلامی بہنوں کی تعداد 1,08,232 108,232. ٹوٹل تعداد 2,81,208 281,208. ماہ ربیع الاخر 1447 3 اکتوبر 2025 نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 20,936 20,936. اسلامی بہنوں کی تعداد 27,231 27,231. ٹوٹل تعداد 48,167 48,167. 2 اکتوبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1. اصحاب کہف جتنا عرصہ غار میں سوئے رہے, اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا انتظام یوں فرمایا کہ سال میں ایک دن ان کی کروٹ کو بدل دیا جاتا تھا. بتائیے یہ کس دن ہوتا تھا؟ جواب عاشورہ کے دن. سوال نمبر 2. اصحاب کہف کا کتا کس انسان کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا؟ جواب بلعم بن باورہ کی. سوال نمبر 3. کس ام المؤمنین کا لقب ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں تھا؟ جواب حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت گلزار اتاریہ لانی نمبر 3 کراچی, بنت ارشد اتاریہ سرگودا, شہاب الدین بن نظام الدین حیدرآباد, بنت سفیر راولپنڈی, سید نوید الحسن جامعۃ المدینہ پاک پتن, ام فروا اتاریہ ہری پور ہزارہ, محمد خضر خان اتاری اوکاڑا. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ام فروا اتاریہ ہری پور ہزارہ. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. حدیث پاک میں نیاز غوثیہ. ہاں آپ حدیث شریف سنا دی. حدیث پاک میں جس نے کسی دن اللہ پاک کی رضا کے لیے روزہ رکھا, اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ داخل جنت ہوگا. ابھی آپ نے روزوں کے متعلق سنا, درود پاک کی نیتوں کے متعلق سنا, تو آپ بھی اس تحریک میں شامل ہو جائیں, روزے رکھیں اور درود پاک کی بھی کثرت کریں. تو شعبہ اصلاح اعمال کا نمبر دکھایا جا رہا ہے, اس نمبر پر آپ اپنی اپنی نیتیں بھی بھیجیں. نیاز غوثیہ پانے کے خواہش مند غور سے سنیے. مکتبۃ المدینہ کی نئی کتاب شان غوث اعظم پڑھ کر کم از کم کسی ایک کو تحفے میں دی ہو. یا پڑھنے سے پہلے ہی دی ہو اور پڑھی بھی ہو یا پڑھیں گے بھی, یا ربیع الاخر شریف میں کم از کم 3 روزے رکھے ہوں, یا 5 نمازوں
کی اذان و اقامت میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چومے ہوں جبکہ وہ اذان سنی ہو، نے ایک ایک اذان اور ایک ایک اقامت۔ پانچوں، ربیع الاخر شریف کی اب تک کی تمام عمومی و خصوصی مدنی مذاکروں میں شریک ہوئے ہوں، جنہوں نے پچھلے سال کم از کم 11 یونٹ جمع کروائے ہوں اور اس سال بھی کم از کم 11 یونٹس کی نیت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شان غوث اعظم۔ ہے مدنی چینل کا بڑا دلچسپ سلسلہ، ہے مدنی چینل کا بڑا دلچسپ سلسلہ۔ امام ابو الحسن علی شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار مبارک سے شیخ خلیفہ اکبر رحمۃ اللہ علیہ بکثرت مشرف ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ، شیخ عبد القادر نے فرمایا کہ میرا پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر نے سچ کہا، اور کیوں نہ ہو کہ وہی قطب ہیں اور میں ان کا نگہبان۔ حوالہ بہجت الاسرار صفحہ 27۔ سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ غوثیت میں انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں قلب باب علی، یعنی اس مبارک گھر کے دروازے کا کتا، یعنی وفادار غلام عرض کرتا ہے الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے آقا کو یعنی غوث پاک کو اس کہنے کا حکم دیا، کہتے وقت ان کے قلب مبارک یعنی مبارک دل پر تجلی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلعت یعنی قیمتی لباس پوشاک بھجوائی، تمام اولیاء کرام جمع کیے گئے، سب کے مواجہہ یعنی سامنے وہ خلعت پھیلائی گئی، فرشتے جمع ہوئے، رجال الغیب یعنی اولیاء کرام کی قسم انہوں نے سلامی دی، تمام جہان کے اولیاء نے گردن جھکا دی، اب جو چاہے اس سے راضی ہو یا ناراض۔ حوالہ فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ 385۔ ملخصاً سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم، لپٹ جائیں دامن سے اس کے ہزاروں، پکڑ لے جو دامن تیرا ہے، پیرے پیرا غوث پاک ہے، میرے میرا غوث پاک محبوب سبحان غوث پاک محبوب یزداں غوث پاک مشکل ہو آسان غوث پاک فرماؤ احسان غوث پاک بلواؤ جانا غوث پاک بن جاؤں مہمان غوث پاک جس وقت چلے جاؤں غوث پاک یا پیر ہو احسان غوث پاک پورا ہو جانا غوث پاک دیدار کا ارمان غوث پاک ہو جائے میری جان غوث پاک بس آپ پہ قربان غوث پاک ٹل جائے شیطان غوث پاک بچ جائے ایمان غوث پاک اف حشر کا میدان غوث پاک لو زیر دامان غوث پاک ہو میری جانا غوث پاک بخشش کا ساما غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک میں صدقے صلو علی الحبیب
میں صدقے صلی اللہ جاؤں علیہ غوثِ پاک میں واری جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں واری جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد یہ سن کر میں نے بھی دامن یہ سن کر میں نے بھی دامن یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں واری جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک اجازت دو کہ میں بغداد حاضر ہو کے پھر کر لوں اجازت دو کہ میں بغداد حاضر ہو کے پھر کر لوں تمہارے نیلے گنبد کا تمہارے نیلے گنبد کا تمہارے نیلے گنبد کا نظارہ یا شہ بغداد میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں واری جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک ہمیشہ ہے مدینہ مجھ کو تم ایسا عطا کر دو ہمیشہ ہے مدینہ مجھ کو تم ایسا عطا کر دو جگر ٹکڑے ہو دل بھی پارا پارا یا شہ بغداد میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں واری جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک مجھے اچھا بنا دو مرشدی بے شک یقیناً ہے مجھے اچھا بنا دو مرشدی بے شک یقیناً ہے میرے حالات تم پر آشکارا یا شہ بغداد میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں واری جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک سدھارو مرشدی للہ اپنے ڈھیٹ بردے کو سدھارو مرشدی للہ اپنے ڈھیٹ بردے کو نہ جانے تم نے کتنوں کو نہ جانے تم نے کتنوں کو سدھارا یا شہ بغداد میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں واری جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک امیر علیہ سنت اور برکاتہ العالیہ نے نیاز غوثیہ کے حوالے سے جو شرائط ارشاد فرمائی مدنی مذاکرے کے بعد جامعۃ مدینہ کی بلڈنگ کے نیچے مختلف پلرز پر QR کوڈ آویزہ ہے آپ اس کو اسکین کریں گے اسکین کرنے کے بعد آپ کے پاس فارم شو ہوگا اس فارم پر یہ تمام شرائط جو امیر علیہ سنت نے بیان فرمائی ہیں وہ سب ظاہر ہو جائیں گی جس پر آپ کا عمل ہے اس کو سبمٹ کر دیں اور خصوصی مدنی مذاکرے میں حاضر ہو جائیں خصوصی مدنی مذاکرے میں اس کی قرآن اندازی بھی کی جاتی ہے قرآن اندازی میں اگر آپ کا نام آئے گا تو آپ کا نام پکارا جائے گا اگر آپ وہاں موجود ہوئے تو آپ کو نیاز باکس پیش کی جائے گی ماہ ربیع الآخر کی چاند رات سے اب تک جنہوں نے یہ نیاز باکس لے لیا ہے وہ اس قرآن اندازی میں حصہ نہ لیں আমির আহলে সুন্নাত এর নিকট আমার প্রশ্ন হলো অনেকে দোয়া করে কিন্তু মনে হয় দোয়া কবুল হয়নি এতে মন খারাপ হয়ে যায় দয়া করে দিক নির্দেশনা প্রদান করুন যে দোয়া কিভাবে করা উচিত আমাদের প্রিয় আকাশ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি কি দোয়া করার কোনো পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন এছাড়া
দোয়া কবুল হওয়ার এবং না হওয়ার কারণগুলো কি কি? बांग्ला ज़ुबान में किए गए सवाल का उर्दू खुलासा। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया से मेरा सवाल अर्ज है, दुआ मांगते हैं लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दुआ कबूल नहीं हुई, जिससे दिल डूब सा जाता है। बराहे करम रहनुमाई फरमाए कि दुआ किस तरह मांगी जाए। क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वसल्लम ने भी दुआ मांगने का कोई तरीक़ा इरशाद फरमाया है? नीज़ दुआ कबूल होने और ना होने के असबाब क्या हैं? इसके लिए तो पूरी वो किताब मौजूद है, जो सवाल है ना वो जामे है। तो अहसनुल बयान आदाब दुआ आला हज़रत के वालिद साहब की किताब है, उसका उस पर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हवाशी भी लिखे। और ये किताब फ़ज़ाइल दुआ के नाम से मकतबतुल मदीना से उर्दू में है, उर्दू की किताब है, तो कुछ तफसील भी की है कहीं कहीं, तो ये हासिल की जा सकती है। इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपके पूरे सवाल का जवाब अल्लाह करेगा तो मिल जाएगा। बाकी ये कि दुआ जो भी मांगे वो कबूल होती है। कुरान करीम में उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल फरमाऊँगा। जब दुआ की कबूलियत जनरली तो यही हम समझते हैं कि जो मांगा वो मिल गया, दुआ कबूल हो गई, ये भी है बेशक, लेकिन ये ही नहीं कि जो मांगा वो मिल गया, बल्कि और सूरतें भी हैं कि कोई आने वाली बला उस दुआ की बरकत से टल गई, ये भी एक कबूलियत की सूरत है, इसकी बरकत मिली ना। मिसाल के तौर पर आप दुआ मांगी आपने, तो कोई आपका नुकसान होने वाला था, 1-2 लाख रुपए आपसे छीन जाने वाले थे, डाकू ने छीनना था, मोबाइल छीनना था डाकू ने, और आपने दुआ मांगी, चले गए, कुछ भी नहीं, आपको पता भी नहीं चला। मगर ये था कि अगर आप दुआ ना मांगते तो ये मोबाइल जो था, मोबाइल फ़ोन आपका छीन जाता। तो ये कि नुकसान से आने वाली आफत से आपको दुआ की बरकत से खलासी मिली, तो ये भी एक कबूलियत की सूरत। और दूसरी सूरत ये, तीसरी सूरत ये कि जो मांगा वो मिला, या फिर इसकी वजह से कोई आफत टली, या ये कि इसका सवाब आखिरत के लिए ज़ख़ीरा किया जाता है कि जब दुनिया में इस तरह की कबूलियत ना हुई थी, जिसकी दुआ की ना कबूल होने वाली दुआ का सवाब बंदा देखेगा तो तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में कोई दुआ कबूल ना होती मेरी, और आज ये इतना सारा मुझे सवाब मिल जाता। तो ये दुआ रद्द नहीं है, दुआ कबूल ही कबूल है, और सवाब के लिए करे, अल्लाह और रसूल की इत्ताअत के लिए करे कि अल्लाह और रसूल ने हुक्म दिया दुआ का, तो इत्ताअत के लिए करेंगे अल्लाह और रसूल की, सवाब भी इंशाअल्लाह मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा सवाब। और जल्दी ना मचाए, बस जल्दी कबूल हो जाए, जल्दी, ये भी मना है जल्दी मचाना। अल्लाह पाक की रहमत पर नज़र रखे कि वो ज़रूर कबूल फरमाएगा। बाद औक़ात के ज़ाहरी तौर पर जो मिलना होता है, उस दुआ की कबूलियत का असर ज़ाहिर होना होता है, वो भी बाद औक़ात बरसों लग जाते हैं, असर ज़ाहिर नहीं होता। सल्लु अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं, और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं, और दुरुस्त जवाब देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, बिला ज़रूरत दूसरों के सामने अपनी तकलीफ़ें और मुसीबतें बयान करने वाला दर हकीकत किसकी शिकायत कर रहा होता है? सवाल नंबर 2, जो आंसू मर्ज़ की वजह से आँख से निकलता है वो नापाक होता है, इसके नापाक होने की क्या वजह है? सवाल नंबर 3, हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब अजमी क्यों मशहूर हुआ? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600
اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال ہے امیر اہل سنت سے نصیب اور قسمت میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے معنی تو ایک ہی ہے، قسمت، نصیب، مقدر، تقدیر، بخت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کاشان مدنی عرض کر رہا ہوں، امیر سنت مکتبۃ المدینہ کی کتاب شریعت و طریقت کے پیج نمبر 20 پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان لکھا ہے کہ جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرتا ہے وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ پلیز اس کی وضاحت مثالوں کے ساتھ سمجھا دیجیے۔ عبادت کے لیے علم چاہیے کہ وہ عبادت کس طرح کرنی ہے، ورنہ تو مطلب بعض اوقات تو بگاڑ بیٹھے گا۔ اب نماز پڑھنی ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو 2 سجدے کیوں، عقل سے سوچے 3 نہ کر لوں میں، تو یہ 3 سجدے کرے گا ہر رکعت میں، یہ اس نے بگاڑ پیدا کیا، عبادت بگاڑ دی اس کی نماز، وہی 2 میں ہی اس کی نماز درست تھی، 3 میں نہیں۔ 4 کے بدلے 5 رکعت پڑھ لوں، 1 رکعت زیادہ ہی ہوئی نا، کیا اس میں تو نماز بگاڑی اس نے۔ ہو سکتا ہے اس طرح کے معنی اس کے ہوں، ہاں اور بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ میں وصال صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر، یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ دلچسپ سلسلہ ہے مدنی چینل کا بڑا دلچسپ سلسلہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ پاک، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے خاندان والوں کی بے حساب مغفرت فرما الہ العالمین، ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ پاک، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما یا اللہ، پریشان حال خوشحال ہو الہ العالمین، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، قرض داریاں دور ہوں مولا کریم، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن عطا ہو الہ العالمین، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملے یا اللہ پاک، بے گھروں کو اچھے گھر نصیب ہوں الہ العالمین، جن کو گھر تنگ پڑتے ہیں ان کو کشادہ گھر عطا کر دے یا اللہ پاک، جن کے آپس میں رشتہ دار
ناراض ہیں ایک دوسرے سے راضی ہو جائے. الہ العالمین جو صلہ رحمی نہیں کرتے انہیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو حج نصیب کر بار بار یہ سعادت دے. بار 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 میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائے. مظلوم قیدیوں کو رہائی ملے. الہ العالمین جو دور و نزدیک سے آ کر فیضان مدینہ میں جمع ہوئے ان کا آنا جانا قبول ہو. الہ العالمین ان کی اور جو مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شریک ہیں دعا میں شامل ہیں الہ العالمین ان سب کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو. پریشانیاں دور ہو. دکھ سکھ میں تبدیل ہو جائے. الہ العالمین گھروں میں دینی ماحول بن جائے. بچہ بچہ نمازی ہو جائے. سنتوں کا پابند ہو جائے. اے اللہ پاک ہم سب کو عشق رسول کی لازوال نعمت عطا فرما. الہ العالمین دنیا کی بے جا محبت دلوں سے نکل جائے. تیری اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں سما جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا نہ کرنا حشر میں پرسش نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ امم مولا ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر. اللہ رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر. مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا. ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا. جائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.